السلام علیکم گائز. تو آج جو ہے ہم اسلامیت او لیولس کی کیمبرج کی جو اسلامیت کی ہے اس کا پہلا ٹاپک جو ہے شروع کرنے والے ہیں, اللہ اینڈ ہمسیلف. سب سے پہلے آیت الکرسی کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آیت الکرسی کا ترجمہ یہ ہے, اللہ دیر از نو گاڈ بٹ ہی. صحیح ہے, اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور جو ہے نا خدا نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیونگ وہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ سے ہے, ٹھیک ہے. سیلف سسٹیننگ اینڈ انٹرنل, وہ اپنے اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, وہ اکیلا ہی سب کے لیے کافی ہے, ٹھیک ہے. نو سلیمبر کین ایمفسائز ہم ناٹ سلیپ, لیکن وہ کسی بھی طرح کی اونگ یا کمزوری وغیرہ نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, اور ان کو جو ہے نا نیند بھی نہیں آتی. ہز آر آل تھنگس ان دا ہیون اینڈ ارتھ, ٹھیک ہے. جتنی بھی چیزیں آسمانوں میں اور دنیا کے اندر ہے, ٹھیک ہے, ہیون سے مراد آسمان ہے, تو وہ سب جو ہے نا وہ اللہ کے انڈر ہے. اللہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی ہیں. وہ از ان ہز پریزنس ایکسیپٹ ایز ہی پرمٹس. اب بولے ہیں وہ اس کی کوئی بھی بندہ ان کی اجازت کے بغیر یا کوئی بھی چیز کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتی. ہی نوز واٹ ہی از بیفور اور آفٹر بہائنڈ ہم, اور اس کو سب چیزیں پتہ ہیں کہ پہلے کیا ہوا تھا اور اب کیا ہوگا, ٹھیک ہے. نور شیل دے کمپس اینی آف ہز نالج. اب وہ بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نالج کے ساتھ کوئی اور اللہ تعالیٰ کی جو علم ہے وہ بے انتہا اتنا زیادہ ہے کہ کوئی ان کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. ایز ہی واز, اب اس کے علاوہ اس میں یہ بھی بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو جتنا علم دینا چاہتے ہیں نا اس کو اتنا ہی ملتا ہے, اس سے نہ زیادہ ہے نہ اس سے کم. ناٹ ایکسٹینڈ اوور دا ہیون اینڈ دا ارتھ, وہ اکیلا ہی پوری دنیا اور آسمانوں کا مالک ہے. ہی فیلز نو فٹیگ ان گارڈننگ پرزرونگ دیم فار ہی از دا موسٹ ہائی اینڈ سپریم. اب فٹیگ سے مراد یہ ہے کہ ان کو کوئی اونگ وغیرہ نہیں آتی, ٹھیک ہے, ان کو کوئی اونگ یا کوئی ان کو تھکاوٹ نہیں ہوتی, اور وہی سب سے اعلیٰ درجے کے قابل ہے, ٹھیک ہے. اب اس کی مین تھیمز دیکھ لیتے ہیں. آیت الکرسی کی کیٹیگری ایکسپلین دا ڈسٹنکٹیو ایٹریبیوٹ آف اللہ. اب اس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ آیت الکرسی جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کے تمام ڈسٹنکٹیو ایٹریبیوٹس کو بیان کر رہی ہے. اٹ ڈسکرائب دیٹ اللہ ایز دا کریٹر, چیئرشر اینڈ سسٹینر آف دا یونیورس. وہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو بنانے والا, اس دنیا کو سنوارنے والا, آسمانوں کو بنانے والا, پورے یونیورس یہاں تک کہ پورے عالم کو سنوارنے والا اللہ تعالیٰ ہے, ٹھیک ہے. دس پیسز ایکسپریس وننیس, اومنیسنس اینڈ اومنیپوٹنس آف اللہ. ابھی بولنا ہے یہ جو پیسج ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ایک بتاتا ہے, اور کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور معبود, اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں, ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ اکیلا ہی سب کے لیے کافی ہے, صحیح ہے. اللہ از اے انٹرنل سیلف سسٹیننگ بینگ. اللہ تعالیٰ اکیلا ہے اور وہ سب کا ایک اکیلا ہی مالک ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے آگے دیکھ لیتے ہیں کہ پروکلیم اللہ alone is the creator of all things. اب انہوں نے کسی اور قرآن آیت سے ایک وہ ٹرانسلیشن نکالی, اور اس کی ٹرانسلیشن یہ پروکلیم اللہ alone is the creator of all things. اس کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہی پوری دنیا کا مالک ہے, ٹھیک ہے. ہی از alone dominant over all. وہ اکیلا ہی پوری دنیا پہ کافی ہے. اللہ ڈز ناٹ پوزیس ہیومن ویکنیس. جیسے ہم نے اوپر پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اونگ یا کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں آتی, ٹھیک ہے. تو یہ اسی میں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اندر کوئی بھی انسانی جو ویکنیس ہے وہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور بلکہ اللہ تعالیٰ کے ویکنیس نہیں ہے, لیکن یہ انسان کے سمجھانے کے لیے بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس انسانی کوئی بھی ویکنیس نہیں ہے. یہ صرف سمجھانے کے لیے بات کی ہوئی ہے اس کے اندر. ویسے اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی ویکنیس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اکیلا ہی سب سے بڑا ہے, اور سارے سب چیزیں اس کے لیے کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو امپاسبل ہے اس کے لیے, ٹھیک ہے. اب اس کے آگے پڑھ لیتے ہیں. ہی از ناٹ افیکٹیڈ بائی سلیپ اور ریسٹ ٹو اینی ڈگری. اب یہ ہم نے یہی بات اوپر پڑھی کہ اس کو نیند نہیں آتی, اونگ نہیں آتی, اس کو ریسٹ کی ضرورت نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. تو اب اس کے آگے چلتے ہیں. ان اینی شیپ اور فارم, مطلب اللہ تعالیٰ کی کوئی ایک شیپ یا فارم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایک نور ہے, صحیح ہے. اب نور آپ لائٹ سے مراد نہیں کر سکتے, نور تو لائٹ کو بھی کہتے ہیں, لیکن آپ وہ نور جو ہے نا ایسا نور ہے کہ کسی نے اس کو دیکھا بھی نہ ہو, ٹھیک ہے. وہ نور کو آپ نارمل لائٹس اور ان چیزوں سے جناب کو تشبیہ نہیں دے سکتے, ٹھیک ہے. نو ون کین انٹرسٹیٹ آن بہاف آف اینی ون وداؤٹ ہز پرمیشن. ابھی بولے اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنا دیا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں بڑھ سکتا بغیر اس کی پرمیشن کے. وین دے آر گرانٹیڈ سچ پرمیشن دے ول ایکٹ ود ان لمٹس.
اب اس کے لمٹس یہ ڈیفائن کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جتنی لمٹس دی ہوئی ہے وہ اس لمٹ سے آگے نہیں بڑھ سکتا. اللہ ہیز فل اینڈ ٹوٹل نالج آف دا پریزنٹ پاسٹ اینڈ دا فیوچر. اب اس کے اندر بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے نا جو ماضی میں ہوا, جو حال میں ہوگا, جو ابھی ہو رہا ہے, اس سب کی نالج ہے. اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو بنایا ہے, ٹھیک ہے, وچ ہیومن بینگس کین ناٹ نو. اب یہی بات ہے کہ انسانوں کو جس بارے میں نہیں پتہ ہوتا نا اس سب بارے میں نا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ہی نوز, اب اس کے اندر قرآن آیت آ گئی, ہی نوز آل دس دیٹ از بفور دیم, all that is behind them, whereas the knowledge cannot encompass him. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر وہی اسی بات کو ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا سب پتہ ہے کہ پہلے کیا ہوا, اب کیا ہو رہا ہے اور آگے کیا ہونے والا ہے, اور کوئی بھی اس چیز کے بارے میں جان نہیں سکتا, ٹھیک ہے. He is ever aware of human being knows. اب اس کو جو ہے نا سب چیزیں پتہ ہے کہ انسانی دماغ میں کیا چل رہا ہے, اینڈ واٹ دے ڈونٹ نو. اب جو انسان کو نہیں پتہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے, اور جو انسان کو پتہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے, کہ یہ جو انسان کو پتہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. They can learn only what he allow them to learn. اب اس کے اندر وہی بات آ جاتی ہے, وہ اتنا ہی سیکھ سکتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کے دماغ کی کیپیسٹی رکھی ہے, ٹھیک ہے. نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم. It teaches total humility and submission to the one omniscient اللہ. وہ بول رہے ہیں کہ اس کے یہ سب چیزیں ایک اللہ کو مطلب ڈیفائن کرتی ہے کہ دنیا یہ جتنے بھی یونیورس ہیں پوری کائنات کا مالک صرف ایک ہے, ٹھیک ہے. اب who alone is a worthy of worship and total submission. اب بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک واحد ذات ہے جس کی ہم جو ہے نا جس کو ہم جو ہے نا خدا مان سکتے ہیں, اس کے علاوہ کسی کو بھی ہم مانیں گے تو شرک میں مبتلا کرنے والی بات ہے, ٹھیک ہے. دا ورڈ کرسی مینس ایٹ سیٹ اور چیئر, صحیح ہے. کرسی جو ہے وہ کسی بھی بیٹھنے کی چیز ہے, جیسے کرسی سیٹ اور چیئر ہو گئی. اٹ ٹرانسلیٹ ایز اے تھرون, صحیح ہے. وٹ ڈونیٹ دا پاور آف سوورینٹی آف اللہ. ہز کنگڈم اینڈ اتھارٹی از واسٹ اینڈ ایکسٹینڈیڈ to the heaven and the earth. Everyone in his servant and lives in his kingdom. جو بھی انسان جو ہیں وہ رہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی دنیا کے اندر رہتے ہیں, ٹھیک ہے. جتنی بھی چیزیں بنی ہوئی ہیں نا یہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے بنی ہوئی ہے. اس کا بیسک اگر آپ پیسے دیکھیں, اگر آپ کو او لیولس کے لکھنے آتا ہے تو آپ بیسک اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ او لیولس کے اندر جب بھی آپ لکھتے ہو نا تو وہ بات ہوتی ہے پوائنٹس میں اور ورڈ ٹو ورڈ بات ہوتی ہے. اب آپ کو جیسے کہ 1 2 3 4 5, صحیح ہے, 5 لائنوں کی 4.5 لائنوں کی آپ کو یہ ملی ہے قرآن آیت, ٹھیک ہے. اب اس کو آپ جتنا بڑا کر سکتے ہو نا اس کو بڑا کرو, لیکن آپ کو سب چیزیں ورڈ ٹو ورڈ کرنی ہے. آپ نے تھوڑی سی آگے پیچھے کی بات ڈالی, یہ ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے, ویسا ہوتا ہے, تو اس پہ آپ کے مارکس چڑھ جائیں گے. لیکن اگر آپ قرآن آیت کا ریفرنس دے رہے ہو تو اس کے آپ کو ایکسٹرا مارکس مل سکتے ہیں. یہ قرآن آیت کا ریفرنس جو ہے وہ اسی آیت کے مطابق ہوتا ہے, کہ دیکھو جیسے کہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ پہلی باتوں کو جانتا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے یہ بات لکھی, اس کے آگے آپ نے پوائنٹ لکھ دیا قرآن آیت. آپ اس کے آگے وہ نہ لکھو نا کہ آیت نمبر, تو اس کے بھی شاید مارکس چڑھی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ آگے قرآن آیت وغیرہ یاد کر لو لکھنے میں, ٹھیک ہے. اب میں اس کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو ہے ان سب چیزوں کو دیکھیں لکھنا, صحیح. اس کے علاوہ پھر ہم ادھر آ جاتے ہیں سگنیفیکنس آف دیز تھیمس ان دا مسلم لائف, صحیح ہے. اب اس کے اندر کیا بیان کرنا ہے ہمیں, اس کے اندر یہ بات بتانی ہے ہمیں کہ ان سب چیزیں جتنی بھی ہم نے اس پیسیج میں پڑھی ہے نا, ان سب چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں کیسے ایکٹ کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں آیت الکرسی اسپیکس اباؤٹ اللہ's پرفیکشن, ٹھیک ہے. آیت الکرسی اس بارے میں بات کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا بالکل صحیح ہے, اس کے اندر کوئی نقص نعوذ باللہ کوئی بھی خامی نہیں ہے, صحیح ہے. اونرشپ, میجسٹی اینڈ نالج اینڈ ایبسلیوٹ رول. اب وہ اس بارے میں بات کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اکیلے دنیا کا مالک ہے, وہ سب سے بڑا ہے, اور اس کی جو نالج ہے وہ ہم سے کہیں زیادہ ہے, مطلب انگنت نالج ہے. اینڈ ایبسلیوٹ رول, وہ صحیح رول کرتے ہیں, ٹھیک ہے. فرسٹلی اٹ افریم دا فنڈامنٹل بلیف آف مسلم ٹو ورشپ نان بٹ اللہ. اب اس کے بارے میں سب سے پہلے یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ پر ایمان لانا چاہیے نہ کہ کسی اور پر, ٹھیک ہے. اللہ از گلوریس, آل دا پریئرس سپلیکیشن اینڈ سیکریفائسز شوڈ بی ایڈریس ٹو ہیم. اب جتنی بھی ہم قربانیاں دیتے ہیں, جتنی بھی نمازیں پڑھتے ہیں, وہ ہوتی ہے اپنے, لیکن ہم کس کے سامنے کرتے ہیں, اللہ کے سامنے. ہم اس کو کسی اور کو دکھانے کے لیے بالکل کرنا بھی نہیں چاہیے, لیکن ہم جو بیسک کی کر رہے ہیں یہ کسی حکم پہ کر رہے ہیں, اللہ کے حکم پہ.
गलत काम की बात नहीं कर रहा मैं, सही काम की बात कर रहा हूँ, जो अच्छे काम है जिसमें हमें सवाब मिल रहा है, ठीक है। अब अल्लाह ताला ने इंसान को, अगर आप ये बात कर रहे हो कि हम गलत काम ये अल्लाह के कहने पे कर रहे हैं, नहीं यार, ऐसा नहीं होता ना कि अल्लाह ताला ने एक बंदे को अकल दी है, दिमाग दिया है कि वो सब चीज़ों को समझे और उसके बाद उसके इम्प्लीमेंट करे। अगर इंसान चाहे ना तो वो अपनी तकदीर बदल सकता है, लेकिन तकदीर किस तरीके से बदल सकता है? एक तो तकदीर होती है कि आपकी मौत का, और एक जो है ना पैदा होने का टाइम, वो आप नहीं बदल सकते, ठीक है। लेकिन आप ये जो गलत काम करने वाले हैं, ये गलत काम वगैरह है, सही है ना, इन सबको अगर आप एक साइड पे रख दो, ठीक है, और आप सारे सही काम करो, तो ये बेसिकली हो गया तकदीर बदलना। अगर बिलफर्ज आपने ऐसा कुछ होगा भी ना, और अल्लाह ताला से दुआ करोगे, अल्लाह ताला जो है ना आपकी तकदीर ऐसी बदल देगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आप सारे गलत काम गलत काम तो अल्लाह के ऊपर होते ही नहीं है। आपका इंसान, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात क्यों बनाया है? अशरफुल मखलूक़ात इसी वजह से बनाया है ना कि इंसान खुद सोचे, सारे काम खुद ही करे। तो यही बात आ गई कि आपके पास दिमाग है और आप जो है ना उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे और सारी बातें उस पर डाल रहे हो, इवन ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर अल्लाह द ग्रेट्स ऑल द प्लेयर्स सिचुएशन हम ज़्यादा पढ़ चुके हैं। सेकेंडली टीचर्स अस दैट ऑल मैटर्स ऑफ गुड एंड इविल, हेल्थ एंड सिकनेस, पॉवर्टी, रिचनेस। अब इसके अंदर बोलेंगे ये सब चीज़ें जो है ना हमारी उन्नत, ये सब इसके अल्लाह ताला की कंट्रोल में है, ठीक है। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, सोचने समझने की, तो इतना वो यूज़ होता है, तो उसको थोड़ा बहुत रेस्ट वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, सही है ना। अल्लाह ताला ने इस चीज़ को इस तरह से बना रखा है। वी मस्ट ट्रस्ट और लॉर्ड इन अफेयर्स ऑफ आवर लाइफ। अब वो बोल रहे हैं कि हम जो ना अपनी ज़िंदगी के हर एक जगह पे ना, स्टेप पे हमें अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए, सही है ना। कि अगर कोई बुरा वक्त आता है तो अल्लाह ये भी टल जाएगा, अच्छा वक्त आता है तो ये भी टल जाएगा, ठीक है। ओके, मैं अज़ान के बाद कंटिन्यू करता हूँ इस बात को।